بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو کسی شخص نے ایک چیک دیا تھا، آپ نے اس کے ذمہ سے کوئی رقم اس سے حاصل کرنی تھی، تو اس رقم کے لیے اس آدمی نے آپ کو چیک دیا، لیکن جب چیک کے رقم کی ادائیگی ہونی تھی تو پھر جناب کیا ہوا کہ اس کے بینک میں اماؤنٹ نہیں تھی، یا اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، یا کوئی دیگر وجہ تھی، لیکن وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا۔ اب جب آپ اپنی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملزم کو اس کے جرم کی سزا دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ثابت کرنا ہوگا؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں 4 ان نکات کو ڈسکس کریں گے جو مدعی ثابت کر کے نہ صرف اپنی رقم حاصل کر سکتا ہے بلکہ ملزم کو اس کے جرم کی سزا بھی دلوا سکتا ہے۔ میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا ود محمود عبداللہ خان۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو اسے سبسکرائب فرما لیجئے۔ اس چینل میں قانون سے جڑی لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو سبسکرائب فرمانے کے ساتھ رنگ کے بٹن کو پریس فرما لیں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو ناظرین، جب کسی آدمی کو چیک دیا گیا اور وہ چیک کیش نہیں ہوا تو اس کے پاس پھر 2 ریلیفز آ جاتے ہیں کہ وہ 2 طرح سے اپنی رقم بھی حاصل کر سکتا ہے اور ملزم کو سزا بھی دلوا سکتا ہے۔ رقم کو حاصل کرنے کے حوالے سے وہ 837 کا دعویٰ دائر کرے گا سیشن کورٹ میں یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور سزا کے حوالے سے 499F کا وہ پرچہ درج کروائے گا۔ اب اپنے کیس کو اس نے دونوں شکلوں میں، چاہے وہ پرچے کی طرف آ رہا ہے، چاہے وہ آرڈر 37 میں جا رہا ہے، یا وہ دونوں ریلیف جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے، وہ ثابت کرے گا ان 4 نکات سے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ جو رقم لینی تھی مدعی نے ملزم سے وہ جائز اور قانونی رقم تھی، کوئی ایسی رقم نہیں تھی جو وہ مطلب جو ناجائز رقم ہو، کوئی رشوت کی رقم نہیں تھی، کوئی جبر کی رقم نہیں تھی، کوئی ناجائز رقم نہیں تھی، بلکہ وہ جائز رقم تھی، اور جائز رقم کے لیے اسے چیک دیا گیا تھا لیکن وہ چیک ڈس آنر ہو گیا۔ نمبر 2، وہ ثابت کرے گا بزنس ٹرانزیکشن کہ جس مد میں وہ چیک دیا گیا۔ مثال کے طور پر ملزم یہ نقطہ لے سکتا ہے کہ جناب میری چیک بک چوری ہو گئی تھی تو اس میں سے مدعی نے وہ چیک چرا لیا اور اس کی بنیاد پر پرچہ درج کروا دیا۔ اب آپ اس کے بدل میں کیا کریں گے؟ آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے اور ملزم کے درمیان میں کوئی بزنس تھا، کوئی بزنس ٹرانزیکشن تھی۔ اس بزنس کی ٹرانزیکشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ بزنس کے پیپرز بھی منظر عام پر لا سکتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو وہ بھی منظر عام پر لا سکتے ہیں، کوئی رسیدات وغیرہ موجود ہوں وہ بھی آپ منظر عام پر لا سکتے ہیں اور اپنی ٹرانزیکشن کو بزنس ٹرانزیکشن ثابت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ناظرین، جو چیک آپ کو دیا گیا ہو اس کی جو مدت ہے، اس مدت کے 6 ماہ کے اندر آپ نے اس کو بینک سے اس کو ڈس آنر اگر ہونا ہے یعنی رقم موجود نہیں ہے تو 6 مہینے کے اندر آپ کرنے کے پابند ہیں۔ اگر 6 مہینے کے اندر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا کیس کمزور پڑ جائے گا۔ تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے ودن 6 منتھ قانونی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ نے 6 ماہ کے اندر اس چیک کی بابت کیش کروانے چلے گئے تھے اور وہ ڈس آنر ہو گیا تھا۔ اب جناب چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کے خلاف کیس کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا۔ لیگل نوٹس آپ نے بھیجا کہ جناب آپ میرے پیسے دے دیں ورنہ میں آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگ جو ہیں یہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر گراؤنڈز بھی موجود ہیں لیکن اہم ترین گراؤنڈز یہی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کی رقم قانونی ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ چیک آپ نے کسی بزنس ٹرانزیکشن میں کسی رقم کے حوالے سے دیا ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے اس کو ڈس آنر کروایا ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے لیگل نوٹس بھی اس کو سینڈ کر دیا ہو۔ اگر یہ ریکوائرمنٹس آپ پوری کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رقم بھی مل جائے گی اور ملزم کو اس حوالے سے سزا بھی مل جائے گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔